السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلے تمام لیکچرز جو ہے سوشیالوجی کے وہ لیے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا ابن خلدون کے بارے میں اور ان کی کیا بکس تھیں جو انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کیا جو ایفرٹس تھیں، ٹھیک ہے، سوشیالوجی کے لحاظ سے انہوں نے کیا کانسیپٹس دیے، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو اگر تو آپ کو یہ لیکچر پسند آئی تو آپ بس ایک کام کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر۔ تو ابن خلدون جو ہیں وہ 1332 سے لے کر 1406 تک ان کی زندگی تھی، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایجپٹ سے تھا، مصر سے تھا۔ اور سب سے پہلے تاریخ میں ان سے پہلے کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہیں جن کی کوئی سوشیالوجی کے لحاظ سے اسکرپٹس ملتے ہیں پراپرلی، جنہوں نے جس پہ ایز اے سبجیکٹ جس پہ انہوں نے کام کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابن خلدون نے لے کے آیا ہے۔ اور اگر آپ ان کی جیسے انہوں نے سب سے پہلے جو ورڈ تھا سوشیالوجی، اس کو اپنی زبان کے اندر انہوں نے متعارف کرایا، جس کو علم الامرون یہ کہتے تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اس کے میننگ ہے وہ ہے سائنس آف کلچر۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے جو سوشیالوجی کا کانسیپٹ لانے والے جو سوشیالوجسٹ تھے وہ ابن خلدون تھے۔ لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس نام آتا ہے فادر آف سوشیالوجی کا تو آپ نے اگسٹ کومٹے کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگسٹ کومٹے جو ہیں وہ 1700 میں پیدا ہوئے تھے اور یہ 1300 کی اس میں تھے، تو اس لیے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ خیر، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ سوشیالوجی کے اندر وہ یہ لے کے آئے، اور وہ یہ تھا کہ جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، میں پہلے اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے الاسابیہ، کانسیپٹ آف الاسابیہ۔ اسابیہ کا مطلب ہوتا ہے سوشل کوہیجن۔ ان کے مطابق سوشل کوہیجن جو ہے، اگر کسی جگہ پر کسی گروپ میں سوشل کوہیجن جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اس قوم کی، اس گروپ کی، اس سوسائٹی کے سروائیول کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور اگر تو وہ کوہیجن جتنی ویک ہوگی اتنے ہی نیو گروپس اس کے اندر بنیں گے اور وہ سوسائٹی جلد از جلد کولیپس کر جائے گی۔ تو اگر ہم شروع کرتے ہیں اس کانسیپٹ آف الاسابیہ کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جو ذکر ہے اپنی جو بک انہوں نے لکھی ہے، ان کی بک کا جو نام ہے وہ مقدمہ ہے۔ 1377 میں انہوں نے بک لکھی، 1377 میں، اور اس کے اندر انہوں نے کانسیپٹ آف الاسابیہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور آج تک سوشیالوجسٹ جو ہے وہ اس پر کافی کام کر رہے ہیں، سوشل کوہیجن پر۔ اور سوشل کوہیجن جو ہے انہوں نے ان کے اصل میں ابن خلدون کے ایک تو یہ سوشل کوہیجن کا یہ کانسیپٹ لے کے آئے، اس کے علاوہ انہوں نے جو آٹومن امپائر ہے اس کی جو زوال ہے اس پر انہوں نے کافی ریسرچ کی، اور اس پہ وجوہات جو ہے وہ سامنے بیان کی۔ اور آج بھی اتنا مطلب عرصہ گزرنے کے باوجود اگر ان کا نام یاد رکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس ٹائم جو انہوں نے فلسفی پیش کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ویلڈ تھی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اربن لائف اور رورل لائف، اس کا ڈفرینس انہوں نے پہلی دفعہ دیا تھا، اور بہت ہی اچھے سے اس کو جو ہے انہوں نے بیان کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو 1300 کے مطلب اگر آپ سیریز میں 1300 سے لے کر 1400 تک دنیا میں کوئی اتنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ڈیفرنس اربن لائف، شہری زندگی، اور رورل لائف، دیہی زندگی کے اندر یا دیہاتی زندگی کے اندر جو ڈفرینس انہوں نے نکالا ان ٹرمز آف سوشیالوجی، وہ آج بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ڈفرینس نکالا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جو اربن لائف ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے، اور اس میں ایک جو بہت انٹرسٹنگ انہوں نے کانسیپٹ یہ انہوں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اربن لائف فاسٹ ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لیزینس کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ اس وجہ سے لیزی ہوتے جاتے ہیں اور فیسلٹیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اراؤنڈ آج دیکھیں تو یہ بات انہوں نے 1300 میں کی تھی، اور آج 2000 چل رہا ہے، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 700 سال پرانے انہوں نے بڑا اچھا سا کانسیپٹ دیا تھا، جس میں انہوں نے بہت کلیئر بات کی تھی کہ آپ جب لیزینس کی طرف جاتے ہیں اور
آپ جب جتنا لیزی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنی آپ اپنے لیے فیسلٹیز کریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اربن لائف ہے اس کے اندر وومنائزیشن لازمی ہوگی, ٹھیک ہے, ڈرنکنگ اس میں ہوگی, ڈانسنگ ہوگی, لوگ پارٹی کریں گے, ٹھیک ہے, اتنا ہی سکون تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ یہ کانسیپٹ لے کے آتے ہیں اربن لائف کے اندر ان پہ, اور یہ ساری باتیں انہوں نے پراپر سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہیں. سوشیالوجی اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے فلاسفیکل سبجیکٹ. سوشیالوجی ایک سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ سوسائٹی کو سائنٹیفکلی پڑھتے ہیں, فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, کوانٹیٹیو طریقے کے ساتھ. تو انہوں نے بیسیکلی ہسٹری آف عربس کو پڑھا, ٹھیک ہے, اور بربرس کو پڑھا, اس پر انہوں نے کافی چیزیں جو ہے ڈیڈکٹ کیں. اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات یہ کی کہ جو اربن لائف کے اندر جو اسابیہ ہوتا ہے, الاسابیہ, وہ بہت کم ہوتا ہے. جو سوشل بانڈنگ ہوتی ہے, وہ کوہیژن ہوتی ہے, وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ اس کی زندہ مثال لے لیں تو دیہات کے اندر اگر کوئی 20 کلومیٹر دور بھی واقع ہوتا ہے تو پورے دیہات کو پتہ لگ جاتا ہے, بے شک وہاں پہ کسی قسم کا اخبار نہ ہو یا کوئی خبروں کے ذرائع نہ ہو, لیکن پھر بھی سب کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کی بنسبت جو شہروں میں آپ کے ساتھ والے پڑوسی کو جو ہے نا کچھ نہیں پتہ ہوتا آپ کے حالات کے بارے میں. تو یہ بیسیکلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ سویلائزیشن جو ہے وہ نہیں کریٹ ہوتی, ایک سوسائٹی نہیں کریٹ ہوتی. آپ شہر میں تو رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایک ہیومن بینگ کی ایک بیسک نیڈ ہے سوسائٹی ہونے کی, وہ نہیں کریٹ ہوتی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بانڈنگ جو ہے وہ فیملی سے جب تک باہر نہیں بانڈنگ ہوگی اس وقت تک سوسائٹی کریٹ نہیں ہوگی. لیکن ہمارا افسوس کے ساتھ ہمارے سٹیز میں جو ہے وہ بالکل بھی ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے. اور یہی اربن لائف کی بات انہوں نے 700-750 سال پہلے کی ہے, کیونکہ 2020 چل رہا ہے. تو نیکسٹ انہوں نے جو بات کی تھی نومیڈک لائف کی, اس ٹائم چونکہ رورل لائف اتنی زیادہ کامن نہیں تھی, نومیڈک لائف تھی. لوگ جو ہے ایک جگہ بسیرا کرتے تھے, وہاں پہ کچھ عرصہ رہتے تھے, پھر اس کے بعد جب وہاں سے آگے موو کر لیتے تھے, خانہ بدوشی جس کو آپ اردو میں بول لیں. تو ہی ٹاکڈ اباؤٹ nomadic life and he said that the nomadic life is under no external control. اور nomadic life جو ہے بیسیکلی اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ اسابیہ, اور اسابیہ کا مطلب یہ ان کی کوہیژن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اینڈ دے آر ویری کوئک ٹو ایکٹ, دے آر ایکچولی پریکٹیکل پیپل. اینڈ فردر مور ہی ٹولڈ کہ دے آر ناٹ لیزی ایٹ آل, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو آج کل اس کی مثال آپ کے رورل لائف میں بالکل ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فادر آف سوشیالوجی اور فادر آف پازیٹیوزم بھی سمجھا جاتا ہے. پازیٹیوزم ایک کانسیپٹ ہے جس کے مطابق آپ جو ہے رادر دین بینگ لاجیکل یو پروو سم تھنگ بینگ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل ان ٹرمز آف سائنٹیفک فگرس. تو جب آپ کوئی چیز کو سائنٹیفک فگرس, کوانٹیٹیو فگرس کے ساتھ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو پازیٹیوزم بولتے ہیں, رادر دین آپ اس کی کوئی تھیوریز پیش کریں یا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو ہی ریئلی سپورٹڈ دیٹ کہ سوسائٹی کو آپ جو ہے سائنٹیفکلی پڑھنے کی کوشش کریں. تو ابن خلدون کی اور بھی بکس ہے, کتاب الابرار بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پیپر کے اندر ہی آپ سے پوچھیں گے مقدمہ کس نے لکھی, کتاب الابرار کس نے لکھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کس کی ہسٹری کو پڑھا, انہوں نے نارتھ افریقن مسلمس کی ہسٹری کو پڑھا, ٹھیک ہے. علم الامرون کی جو ٹرمینالوجی تھی وہ سب سے پہلے یہی لے کے آئے تھے, علم الامرون مطلب سائنس آف کلچر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پالیٹکس کی سوشیالوجی پہ کافی کام کیا, انہوں نے اربن لائف کی سوشیالوجی پہ کافی کام کیا, ایجوکیشن کی سوشیالوجی پہ کافی کام کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سوشیالوجی کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک ایفرٹس تھی. اور آج بھی ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف مڈل ایجز. تو خیر یہ تھا ابن خلدون کے بارے میں. اگر تو آپ نے ان کے بارے میں اور بھی پڑھنا ہے تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو دا بیسکس اینڈ آئی تھنک دے آر انف. اینڈ فردر مور آپ ان کے جو لائے ہوئے کانسیپٹس ہیں ان کو جتنا مرضی پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھ سکتے اتنا ہی بہتر ہے آپ کی نالج کے لیے. خیر ابن خلدون کے بارے میں یہی سب کچھ تھا. امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. میں اور بھی لیکچرز کوشش کروں گا جلد از جلد اس کو ختم کروں, ٹھیک ہے, سوشیالوجی کو, تاکہ ہم موو کریں. انگلش ایسے کا ہم نے آج کل شروع کیا ہوا ہے اور لوگ اس کو کافی پسند کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عموماً ہر دوسرا جو ہے اپلیکنٹ غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا سوشیالوجی کا جلد از جلد لیکچرز پورے کر کے تو پھر اس کے بعد ایسے کے لیکچرز اپلوڈ کرنا شروع
کر دوں دوبارہ. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نالج شیئر کرنے سے ہمیشہ جو ہے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.